Anlamıyorum. Bilmiyorum. Anlamıyorum. Kimsiniz? Anlamıyorum. Kimsiniz? سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میت کے پاس قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جو اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور اگر مومن ہے تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ وہ پھر پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجا گیا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے مزید دریافت کرتے ہیں کہ یہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ سورۃ ابراہیم کی آیت ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ۔ اس آیت کے اندر اسی مضمون کا ذکر ہے۔ جب وہ شخص صحیح جواب دے دیتا ہے تو اللہ کا ایک منادی آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جنت کا آرام اور اس کی خوشبو اس کو پہنچتی رہتی ہے، اور جہاں تک بھی اس کی نظر جائے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام منکر اور جبکہ دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تم اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 در 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے کہ تم سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ اب یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ ہی اسی قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے آگے سے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔